الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کرونا وائرس کے تعلق سے جو دینی اور شرعی مسائل ہیں ان میں سے چند مسائل کو آپ کے یہاں ذکر کروں گا جو خاص طور سے ان دنوں گردش میں ہیں۔ میں نے کرونا وائرس سے متعلق بہت سارے مسائل کو ایک جگہ جمع کیا ہے جو مجموعے کی شکل میں یونیکوڈ میں بھی موجود ہے اور اسی طریقے سے PDF فارمیٹ میں بھی ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے لے سکتے ہیں۔ آج کچھ نئے مسائل جن کا ذکر اس مجموعے کے اندر نہیں ہے ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آج کافی تیزی سے اور اکثر لوگوں نے مجھ سے کیا ہے، خواتین نے بھی کیا ہے اور مردوں نے بھی کیا ہے، اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال آج کل کر رہے ہیں جس کا تعلق اذان سے ہے کہ کیا لوگ اپنے گھروں میں اذان دے کر جماعت سے نماز پڑھیں گے یا مسجد میں اذان ہو رہی ہے وہی اذان کافی ہے، اور مسجد کی اذان بس اوقات سنائی دیتی ہے اور کبھی کبھار نہیں سنائی دیتی ہے، پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ گھروں میں اذان نہیں دینا ہے۔ عورتوں کے اوپر نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ عورتیں بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے نماز ادا کرے گی، چاہے اکیلی نماز پڑھے یا عورت کی جماعت بنا کر نماز پڑھے۔ تو ان دونوں صورتوں میں عورت کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ یہ رہا عورتوں کا مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے مردوں کے لیے کہ مرد حضرات گھروں میں اذان نہیں دیں گے، مسجدوں میں جو اذان دی جا رہی ہے شہر کی مسجد میں، بستی میں، گاؤں میں، وہ اذان کافی ہے مردوں کے لیے، اور اسی اذان کی بنیاد پر مرد حضرات لوگ اپنے گھروں میں فرض نماز ادا کریں گے اور اقامت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اذان تو نہیں دیں گے، البتہ اقامت کہنی ہے، اقامت مشروع ہے، اقامت کا حکم جو ہے مشروعیت کا ہے، اقامت کہیں گے اور اقامت کے ساتھ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اکیلے کوئی مسجد گھر میں نماز پڑھ رہا ہے مرد ہے تو بھی اقامت کہے گا، اور جماعت بنا کر پڑھ رہے ہیں تب بھی اقامت کہنی ہے، چاہے اذان سنائی دے یا نہیں سنائی دے، کیونکہ مسجدوں میں بہرکیف ایک بستی میں کئی مسجد ہوتی ہے، اور ان ساری مسجدوں میں اذان کا اہتمام عموماً ہر جگہ کیا جا رہا ہے، اور وہ اذان جو دی جاتی ہے وہ گھر والوں کے لیے، آپ کے لیے ہی اذان دی جاتی ہے، مکمل اذان ہوتی ہے، اور مؤذن اذان میں آپ کو کہتا ہے صلو فی رحالکم کہ آپ لوگ گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو یہ جو اذان دی گئی ہے وہ اذان آپ کے لیے ہی مسجد میں دی گئی ہے کہ آپ مسجد نہ آئیں کرونا وائرس کے خوف سے اور اندیشے کی وجہ سے، خطرے کی وجہ سے، آپ اپنے گھروں ہی میں نماز ادا کریں، یہ آپ کے لیے ہی اذان دی جا رہی ہے، لہٰذا یہی اذان مسجد کے اندر جو دی جا رہی ہے وہ کافی ہے، اور اسی اذان کی بنیاد پہ آپ اپنے گھروں میں اقامت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے، عورتیں چونکہ گھر میں عموماً اکیلی نماز پڑھا کرتی تھیں، یا بہت ساری عورتیں پہلے گھر میں نماز نہیں ادا کرتی تھیں، اب مرد حضرات بھی گھر میں آ گئے تو معمولی باتیں بھی عورتوں کو معلوم نہیں ہیں، تو عورتیں پوچھتی ہیں کہ بحیثیت مقتدی سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، یا اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، یا سری اور جہری نمازیں کیا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے، تو اس کی بھی معمولی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلے تو جان لیں کہ 5 نمازوں میں 2 نماز سری ہے، ظہر اور عصر کی نماز سری نماز ہے، اور 3 وقت کی نماز مغرب، عشاء اور فجر، یہ 3 وقت کی نمازیں جہری ہیں۔ سری کا مطلب آہستہ پڑھی جانے والی نماز، اور جہری کا مطلب بلند آواز سے، جہر سے بلند آواز سے پڑھی جانے والی نماز، وہ 3 ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ تو یہ سری اور جہری کا مسئلہ ہے۔ اب بحیثیت مقتدی امام کے پیچھے اگر شوہر نماز پڑھائے یا بیٹا نماز پڑھائے گھر میں، تو پیچھے جو مقتدی ہے، بچے ہیں یا دوسرے مرد ہیں یا خواتین ہیں،
مقتدی کی حیثیت سے پیچھے امام کے پیچھے تمام مقتدیوں کو ہر صورت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، مقتدی ہو یا امام ہو، منفرد ہو یا جماعت ہو، ہر حال میں ہر کسی کو فرض نماز میں یا اور بھی دیگر نمازوں میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہوتی ہے۔ تو مقتدی کا ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ جہری نمازوں میں، تمام جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہر نماز میں۔ مثلا مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے، مغرب کی تینوں رکعت میں، عشاء کی چاروں رکعت میں، اور اسی طریقے سے فجر کی دونوں رکعت میں مقتدی امام کے پیچھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اسی طریقے سے جب سری نماز ہو، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو امام کے پیچھے مقتدی جو ہے سورہ فاتحہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا ہر رکعت میں، ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر کوئی صورت ملانا چاہے تو ملا سکتے ہیں، یعنی چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر قرآن کی کوئی دوسری صورت مقتدی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر خاموش بھی رہنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، سورہ فاتحہ لازم ہے۔ البتہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری صورت بھی مقتدی ملا کے پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تکبیرات کا معاملہ ہے کہ امام کے ساتھ جو ہے مقتدی بھی پیچھے سے تکبیر کہے گا یا نہیں کہے گا، تو اس کی وضاحت کر دوں کہ امام کے پیچھے مقتدی جو ہے جو سب سے پہلی تکبیر ہے جسے تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، تو وہ تکبیر تو بہرکیف رکن ہے نماز کے لیے، تو اس کو تو ہر حال میں پہلے جو ہے بول کے نماز میں داخل ہونا۔ بقیہ جو تکبیرات ہے، تکبیرات انتقال، یعنی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں جانے والی تکبیرات، تو مقتدی کو بھی امام کے پیچھے آہستہ سے کہنا چاہیے۔ اب سمیع اللہ لمن حمدہ پہ مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، بلکہ اس کی جگہ ربنا ولک الحمد کہے گا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، مگر میری رائے یہ ہے کہ مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، بلکہ امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو اس کے پیچھے مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کا مسئلہ ہے کہ عورتیں جو ہے جب عورتوں کی جماعت بنا کے پڑھے یا اکیلی نماز پڑھے تو سری نماز کو، یعنی آہستہ والی نماز کو آہستہ پڑھیں گی، اور زور سے پڑھی جانے والی نماز جو ہے تو کیا اس کو زور سے پڑھیں گی یا اس کو بھی آہستہ سے پڑھیں گی؟ تو عورتوں کے لیے بھی وہی چیزیں مسنون ہیں سنت میں نماز پڑھنے میں شریعت میں جو مردوں کے حق میں ہے۔ اگر گھر میں جو ہے محارم ہیں، بیٹے ہیں، اپنا شوہر ہے، تو بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں، اتنی آواز اونچی نہ ہو کہ آواز گھر سے باہر جائے، دوسرے مردوں تک پہنچے، گھر تک محدود رہے۔ تو اونچی نمازوں کو بھی، مغرب، عشاء اور فجر والی نمازوں کو بھی بلند آواز سے، اتنی آواز سے جو گھر میں رہے اور اپنے گھر والوں تک رہے، پڑھ سکتی ہیں۔ اور ایک مسئلہ ہے تراویح کا، تراویح کے سلسلے میں کہ اب اس وقت بہت سارے لوگ جو دہاڑی مزدور تھے، روزانہ بیس پہ کام کرتے تھے، آج اپنے گھروں میں ہے تو دہاڑی پہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو تنخواہ دار تھے ان کی تنخواہیں بھی بند ہیں، یعنی اس وقت جو ہے سارے لوگ چپیٹ میں ہیں، تو بہت سارے لوگوں بھوک مری کے کگار پہ ہیں، ہلاکت کے کگار پہ ہیں۔ کچھ لوگوں کی ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ بھوک کی وجہ سے وہ خودکشی کر بیٹھے۔ ایک جگہ ایک عورت اپنے 5 بچوں کے ساتھ ڈوب کر مر گئی۔ تو ایسی حالات میں جو ہے اگر کسی کا مال پر نصاب سال مکمل نہیں ہو رہا ہے، تو کیا سال مکمل ہونے سے پہلے اس وقت زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ تو بلا شبہ علماء کی رائے ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو سال ہونے سے پہلے بھی ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں غریب، محتاج اور مسکین کو اپنے مال کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس وقت کیا ہم غریب کی امداد کر سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کے لیے نہیں ہے، یہ خالص مسلمانوں کا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے خالص مسلمانوں کی مدد کریں گے، البتہ صدقات کے پیسے سے، اسی طریقے سے عطیات اور ڈونیشن کے پیسوں سے
ہم غیر مسلم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال آیا تھا کہ کیا ہم زکوٰۃ کا پیسہ پی ایم فنڈ میں، پردھان منتری کے فنڈ میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ابھی پردھان منتری جو ہے ایک فنڈ بنایا ہے اور جس میں عوام پیسہ جمع کر رہی ہے اور وہ پیسہ لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو پی ایم فنڈ چونکہ سارے لوگوں کے لیے ہے، مسلمان غیر مسلم سب کے لیے ہے، لہٰذا پی ایم فنڈ میں کوئی مسلمان زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ صرف مسلمانوں میں خرچ کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی ہے جو کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، کیا سود کا پیسہ ایسی صورت میں ہم غریبوں کو دے سکتے ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں ہیں، دہاڑی مزدور ہے، کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں کو ایک شرط پہ بینک کا جو سود ہے وہ پیسہ ایک شرط پہ ہم دے سکتے ہیں، اگر کسی کے لیے بھوک مری سے ہلاکت کا خطرہ ہے، کسی کے لیے بھوک مری سے خودکشی کا خطرہ ہے، موت کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم سود کا پیسہ بھی ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کے لیے جان جانے کا، ہلاک ہونے کا اور سوسائڈ کرنے کا خطرہ ہے۔ ورنہ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو بینک کے سود سے ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ بینک کا سود اصلاً جو ہے یہ شخصی طور پر بینک سے انٹرسٹ لینے والے کے لیے بھی ہے، حرام ہے، اور دیگر افراد کے لیے بھی حرام ہے۔ اس کو ایک جو اچھا مصرف کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو رفاہ عامہ میں خرچ کیا جائے، مثلا سڑک بنانے میں، کنواں بنانے میں، نہر بنانے میں، اجتماعی کاموں میں جس کے ذریعے سارے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایسے کام میں صرف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے تراویح کا، چونکہ رمضان قریب ہے اور اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن انڈیا میں مزید 19 دنوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ لگ بھگ 3 مئی کو یہ لاک ڈاؤن کھلے گا، 3 مئی تک جو ہے لاک ڈاؤن بڑھ جائے گا، تو اس بیچ میں رمضان بھی آ جاتا ہے۔ تو کیا رمضان میں لوگ تراویح کی نماز لائیو پڑھ سکتے ہیں؟ لائیو کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مکے میں یا مدینے میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے تو ٹیلی ویژن کے ذریعہ، لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعہ ہم گھروں میں اقتداء کر سکتے ہیں، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر سے نماز ہو، چند لوگ مسجد میں تراویح کی نماز پڑھیں اور گاؤں والے گھر میں اقتداء کریں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مسجد کی نماز کی اقتداء اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میں جو تراویح کی نماز ہو رہی ہے تو لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ کر کے ہم اپنے گھروں میں اس کی اقتداء نہیں کریں گے۔ مسجد کی نماز کی اقتداء مسجد ہی میں کی جائے گی، البتہ گھروں میں اپنی جماعت بنا کر نماز پڑھ لیں گے۔ تراویح کی نماز جس طریقے سے فرض نماز جماعت کے ساتھ گھر میں ادا کر رہے ہیں، جماعت کا ثواب مل رہا ہے، تو اسی طریقے سے تراویح کی نماز گھروں میں جماعت سے ادا کریں گے تو ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن مسجد کی اقتداء نہیں کریں گے یا کسی جگہ کا لائیو دیکھ کر ہم اپنے گھروں میں نماز ادا نہیں کریں گے، ہم اپنی جماعت بنا کر گھر میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ اس کے تراویح کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو رمضان کا مہینہ اور کچھ دن آنے کے بعد اس کے جو مسائل ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھنا، اسی طریقے سے جو ہے امامت کا مستحق کون ہوگا، کیا باشرہ آدمی، داڑھی والا آدمی ہی ہوگا یا اس کے علاوہ، تو اس میں کئی مسائل انشاءاللہ ہوں گے، آئندہ جو ہے ان مسائل کا ذکر کروں گا۔ اب ایک اور مسئلہ جو ہے ذکر کرتا چلوں، وہ پانچواں مسئلہ ہے برس سے متعلق۔ ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک عورت آتی ہے جس کو برس کی بیماری ہے اور وہ عورت ہمارے یہاں آتی ہے، ہمارے گھر آتی ہے، کیا ہم اس سے دور رہیں؟ جیسے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑھی سے بھاگنے کا حکم دیا ہے کہ شیر سے جتنا تم بھاگتے ہو اسی طریقے سے کوڑھی سے بھاگو، تو کیا اس برس والی عورت سے ہم الگ تھلگ رہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ برس سے پناہ مانگی ہے، یعنی جس طریقے سے کوڑھی سے پناہ مانگی ہے اور پاگل پن سے اور برے قسم کی برائیوں سے، اس پہ بیماریوں سے پناہ مانگی ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ سے بھی پناہ مانگی، اس سے برس سے بھی پناہ مانگی ہے، جو حدیث ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند امام احمد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیء الاسقام، کہ اللہ ہمیں برس سے، پاگل پن سے، کوڑ سے اور دیگر تمام بری بیماریوں سے بچا، اپنی پناہ میں رکھ۔
تو آپ نے بلا شبہ برس سے پناہ مانگی ہے، لیکن جس طرح سے جذام سے، کوڑی سے بھاگنے کا حکم دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی سے مصافحہ نہیں کیا ہے، تو وہ جو ہے کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ برس والوں سے نہیں اپنایا ہے۔ تو برس والے سے ہم نہیں بھاگیں گے۔ یہ ایسی بیماری نہیں کہ اس کے ساتھ ملنے سے، بات کرنے سے، لین دین اور معاملہ کرنے سے برس کی بیماری دوسرے کو پہنچتی ہے۔ یہ دراصل ایک موروثی بیماری کہتے ہیں، خاندانی بیماری، کہ ایک سے دوسرے خاندان کو لگتی ہے۔ اس لیے شادی کے معاملے میں بعض علماء، یا سمجھ لیں اکثر و بیشتر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شادی نہ کرنا چاہے، خصوصاً یہ برس کی بیماری عورتوں میں ہوتی ہے، اگر کوئی مرد جو ہے برس کی بیماری والی عورت سے شادی نہ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے کسی ایسی عورت سے جس کو برس کی بیماری تھی اور شادی کے بعد پتہ چلا، تو اپنا نکاح جو ہے توڑ سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو برس کی بیماری ہے تو اس عورت کو چاہیے یا اس کے ولی کو چاہیے کہ اس عیب کو پیغام نکاح دینے والے پر واضح کر دے کہ میں جو ہے اس لڑکی کو برس کی بیماری ہے، ورنہ شادی کے بعد اختیار ہوگا اور وہ مستحق ہوگا کہ وہ طلاق دے سکے۔ تو برس کی بیماری والی عورت سے نکاح سے اگر کوئی بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے شادی کرے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بچے پر جو ہے کوئی اثر نہ ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ تو اگر بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، لیکن شادی بھی برس والی عورت سے کی جا سکتی ہے، البتہ ہاتھ ملانے میں، بات کرنے میں، معاملہ کرنے میں، لین دین کرنے میں برس والی عورت سے کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے اوپر جو پریشانی ہے اس کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم جب تک زندہ رہیں ایمان پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔